بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا اور انسان کسی اختیار کا مالک بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ کی نگہداشت اور اللہ کی نگرانی میں اس کی پیدائش کن مراحل سے گزر کر کے ہوئی، ان تمام مراحل میں اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ تو پیدا کرنے کے بعد بھی خالق و مالک اور رب العالمین اس کو پالنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ نطفہ بے جان جو کہ انسان کی اصل ہے اور انسان کی مٹیریل ہے، اس نطفہ بے جان کو فجعلناه فی قرار مکین، مرد نے تو اپنی خواہش پوری کر دی، وہ نطفہ تو اس نے خارج کر دیا، لیکن اس نطفے کو رحم مادر کے اندر محفوظ رکھنا اور ایک چلہ میں پھر یہ کہ بستہ خون اس کو بنانا۔ نطفہ اور منی تو خون نہیں ہے، ظاہری شکل و صورت اس کی خون نہیں ہے، لیکن اس کو پھر خون بنایا، خون بنا کر کے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالنا، چمڑا چلانا، ناک بنانا، آنکھیں بنانا، کان بنانا، سر بنانا، ہاتھ بنانا، اس کی صورت بنانا۔ وہاں رحم مادر کے اندر انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، گندم کا دانہ آپ زمین کے اندر ڈالتے، وہ زمین کیا آپ کو واپس گندم لوٹائے گی؟ آپ سوچ نہیں رہے کہ اس زمین کو آپ چیرتے بھی ہے، اس زمین کو اللہ آپ کا بلڈوزر ابھی آپ چلاتے، اس زمین پر پیشاب بھی کرتے ہیں، اس زمین پر یہ کہ گندگی بھی کرتے ہیں، اس زمین کا کیا اختیار ہے؟ آپ نے سوچا نہیں ہے کہ گندم کا دانہ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو زمین کو چیر کر کے نکالنے والا وہ کون سی ذات ہے؟ یہ بے جان زمین کا کمال ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے اس گندم کو ایک گندم کے دانے سے 7 خوشے اس کے اگا دیتا ہے؟ پیچھے تو کوئی ہے۔ یہ جو آپ کے پل بنے ہوئے، روڈ بنے ہوئے،
ان میں سخت بڑے بڑے قسم کے پلر اور سیمٹ لگایا ہے، اندر کوئی مٹی ہے، مٹی کے اندر کوئی کسی درخت کا بیج ہے، وہ سیمٹ کو چیر چیر کر کے آپ نے دیکھا ہوگا پلوں کے پاس بڑے بڑے درخت ان سے نکلے ہوئے، بڑے بڑے چٹان پہاڑوں کے، وہ چٹان کو چیر کر کے اس سے بھی اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ درخت کوئی نکلا ہوا بڑا چٹان ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن بارود اس میں رکھ کر کے جب اس کو بارود کو بلاسٹ کرتے اور وہ پتھر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے کوئی سانپ نکلتا ہے یا اندر سے کوئی بڑا کیڑا نکلتا ہے۔ یہ کیڑا اور یہ سانپ اور یہ جاندار یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ پتھر کے اندر۔ یہ کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ کوئی بتا دے کہ یہ زمین کوئی قادر مطلق ہے، زمین کے پاس کچھ ہے؟ یا کوئی بتا دے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس بیج کا کوئی کمال ہے؟ زمین میں بیج ڈال دوں اور وہ گندم کا دانہ تو اس سے ساتھ خوش ہو گئے، فصل بہترین قسم کی، مولوی صاحب یاسین پڑھ کر کے پھر یہ کہ اس کو نکال دیتا، اس سے کوئی فصل کیوں نہیں نکلتی؟ کچھ تو سوچنا ہوگا، پیچھے کوئی خالق کوئی مالک تو ہے۔ زمین میں گندم کے اس دانے کو انتم تزرعون ام نحن زارعون، کاشتکاری آپ کرتے ہیں، گندم آپ اگا دیتے ہیں، فصل آپ اگا دیتے، درخت آپ اگا دیتے، پھل آپ اس میں لگاتے یا ہم لگاتے؟ افرأیتم ما تمنون، آپ منی کا قطرہ جو ٹپکا دیتے ہیں رحم مادر کے اندر، بیوی کے رحم میں، بتا دو انتم تخلقون ام نحن الخالقون، آپ اس کو پیدا کرتے یا تمہارے تو پیشاب کا قطرہ ہے۔ افرأیتم ما تمنون، جو منی کا قطرہ آپ ٹپکا دیتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، انتم تخلقونہ، آپ اس کو پیدا کرتے، کیسا خوبصورت بچہ۔ یہ بچہ کوئی زعفران کا بنا ہوا نہیں ہے، اسٹیل کا بھی بنا ہوا نہیں ہے، وہی تمہارا پیشاب ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کا پیشاب ہے، دونوں کو ملا کر کے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میاں بیوی دونوں کے نطفے کو ملایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو پھر کان بھی دے دی، اس کو بینائی بھی دے دی، اس کو خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح چاہے خوبصورت اس کو بنایا۔ ابا کھینچ کر کے الگ بوسہ لے رہا ہے، امی کھینچ کر کے الگ بوسہ لے رہی ہے، کس چیز کا تو بوسہ لے رہا ہے یا کس چیز کی بوسہ لے رہی ہے؟ کوئی قرآن پاک ہے اس کا بوسہ لے رہے، اپنے پیشاب کا تو بوسہ لے رہے ہو، تمہارے اسی پیشاب کو ایسا خوبصورت بنا دیا۔ تو اب بھی خدا کو نہیں مانے گا تو تب خدا کو کب مانے گا؟ جو اس نطفے بے جان سے آپ کو اس طرح پیدا کر دیا، آپ کو اس قسم کی اولاد دے دی، تو رزق و روزی کا مالک آپ ہے، ہاتھ مالک بھی وہی خدا ہے، ہاتھ آپ کے ہلتے ہیں، دماغ آپ کا استعمال ہوتا ہے، زبان آپ کی استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ کے کہنے پہ رزق نہیں آتی۔ یہ تو اسباب ہے، یہ تو اسباب ہے، اسباب ہمیشہ اپنی کاریگری اور اپنا اثر دکھائیں، اسباب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ طاقتور آدمی ہے اور خوب طاقتور قسم کا آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہوتے، اور ایک مریل قسم کا جس کی ہڈیاں الو کے پٹے، اس کے دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ تو دیکھنا ہوگا۔ آپ کو درد سر ہے، ایک گولی لیتے ہیں آپ کا درد سر ختم ہو جاتا ہے، مجھے درد سر ہے، میں 4 گولیاں لیتا ہوں میرا درد سر ختم نہیں ہوتا، تو بتا دو یہ گولی ہے یا یہ کہ یہ اثر کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ اگر گولی کے ہاتھ میں، گولی کی تاثیر حقیقی ہے، ذاتی تاثیر ہے اس کی، تو پھر وہ گولی، ایک گولی سے آپ کا درد سر ختم ہو گیا، میں 4 گولیاں کھا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں؟ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، میں مر جاتا ہوں۔ کینسر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن بخدا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایسے تبلیغی ساتھی میں نے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے 10 سال سے مجھے کینسر ہے، کوئی کہتا ہے 20 سال سے کینسر ہے، اور ڈاکٹروں نے جواب دیا، وہ چلے لگا رہا ظالم مرتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے تو مرنا ہے، لیکن وہ مرتا ہی نہیں ہے۔
آپ کو وہی شوگر ہے، آپ لندن جا رہے ہیں اور شوگر بالکل ہائی لیول قسم کی شوگر ہے، لندن جہاز بک کر کے جاتے ہیں، آپ کا پاس پیسہ ہے اور وہاں سے ماشاءاللہ آپ کا جنازہ آتا ہے اور آپ کی میت واپس پاکستان کو آ جاتی ہے، مولوی صاحب 16 روپے کی دوائی لے کر کے وہ الو کا پٹا مرتا ہی نہیں ہے، وہ تبلیغی 16-20 روپے کی کسی حکیم سے دوائی لے کر کے وہ مرتا نہیں ہے، اس کی شوگر اللہ آپ کو بولا آپ کی شوگر سے بھی زیادہ ہائی لیول کی، وہ مرتا نہیں ہے۔ تو شوگر تو کسی کو نہیں مارتی، کینسر تو کسی کو مارتی نہیں ہے، گولی اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یہاں ایک بندہ آگے، میں نے طلبہ سے بیان کیا، میں نے کہا یار تم باور نہیں کرو گے، اور وہ یہ بندہ ہے کہ اس کو اللہ آپ کو بھلا کرے 12 گولیاں لگی ٹھیک ٹھاک قسم کے، اور اپنا بدن چیر کر کے کہتے گولی نکالو، کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ میں نے طلبہ سے کہا کہ آپ تو باور نہیں کریں گے، لیکن اس کا بیٹا آیا یہاں پر مسئلہ پوچھنے کے لیے اور ایک تحریر ہمیں دے دی کہ اس کا جواب دے دو۔ میں نے طلبہ سے ساتھیوں سے کہا اب اس سے پتہ کرو کہ اس کے باپ کو وہ 12 گولیاں لگی۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے، 12 گولیاں میرے باپ کو کہاں لگی، 14 گولیاں پوری بدن پہ مختلف جگہوں میں لگا، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، چیر کر کے نکالتے رہے۔ 35-40 گولی والے، میں نے ایک خلجی پٹھان کو دیکھا مار وہ نہیں مرا، اور کسی کو تھپڑ مارو تو الحمدللہ وہ مر جاتا ہے، تھپڑ مارو، مکہ مارا، کسی نے لات مارے، اس کے پیٹ کے اندر وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو مارنے والی گولی تو نہیں ہے، کینسر تو مارنے والی نہیں ہے، شوگر سے تو آدمی نہیں مرتا، پیچھے تو کوئی اور ذات ہے۔ اس لیے اس کی کاریگری اور اس کا پاور، اس کی طاقت آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ طاقت کے مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، روزی رسان وہی ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی نہیں جانتا، نہ تعلیم ہے نہ کچھ ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا دیا، پٹھان ہے بلوچ ہیں، اس سے کہو کہ خان صاحب سنم دے کہتے استخو نم سدے تاتوائم استخو نم پسکوں نم سدے، وہ اربوں کے مالک ہے، کھربوں کے مالک ہے۔ دوسرا تعلیم یافتہ ہے، دنیا جہاں کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، وہ ٹھوکر کھا رہا، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور پھندا ڈال کر کے اپنے آپ کو خودکشی کیا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حامل ہے، لیکن خودکشی کر کے کہتے ہیں لعنت بھیجتا ہوں اس حکومت پہ اس پر کہ جبکہ میں پی ایچ ڈی ڈگری کا حامل ہوں، مجھے روٹی نہیں مل رہی، خودکشی کر لی۔ اگر آپ دیکھیں گے محسوس نہیں کرنا، دنیا دار اکثر ہی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھولے بھالے سادے قسم کے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ آپ کے وزیر وہ سارے رشوت خور قسم کے ہیں، تعلیمیں چالاکی ہے، جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ہے، رشوت سے ان کا خون بنا ہوا ہے، رشوت سے وہ موٹے ہو گئے، رشوت سے ان کا علاج معالجہ چلتا ہے، رشوت سے ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن دوسرا حلال کمائی کرتا، دھڑا دھڑ اس کی ملکیت ہے، تو وہ تو تعلیم کے مالک ہے، کمال کے مالک ہے، لیکن راشی مرتشی حرام خور، پرلے درجے کا حرام خور۔ رزق حلال روزی تو اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے، وہ تو اسی حرام پہ ہے، تو کہاں ہیں اس کے کمالات کے، اس کے پاس حلال روزی کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے بتا دیا کہ معاش سے تنگ آ کر کے خودکشی نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک۔ ایک تو یہ کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاک، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو، کہ اس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے میں مفلس ہوں اور اولاد کو دھڑا دھڑ مارا، دوسرا یہ کہ میں مالدار قسم کا ہوں، مال ہے میرے پاس، لیکن یہ کہ آئندہ چاہ کر کے اولاد اگر اتنی زیادہ ہوں گی، پتہ کرو، آپ تو لوگ آپ کو صاف نہیں بتائیں گے، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، یہ آپ کے وزیروں کی کون سی اولادیں ہوتی ہے؟ 2 ہیں، 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 3 1 صدر وزیر اعظم کوئی 1 2 یہ کوئی برگیڈیئر، یہ کوئی بلا 1 2 مولوی کو پتہ کرو، کوئی کہتے 12، کوئی کہتے 14، کوئی کہتے 15، تبلیغی کو پتہ کرو دھڑا دھڑ۔ تو نوکریاں تو تیرے پاس ہیں، پیسے تو تیرے پاس ہیں، جگہ جگہ پر آپ نے چیک پوسٹ قائم کیے، جگہ جگہ پر چنگیاں قائم کیے، لوگوں سے
ادھر 300 روپے، ادھر 500 روپے، ادھر 500 روپے، لوٹ لوٹ کر کے تو کھا رہا ہے، بجلی کے نام پہ تو کھا رہا ہے، روڈوں کے نام پہ کھا رہا ہے، سب کچھ یہ کہ لیکن تمہارے جہنم بھرتے نہیں ہے، بچے تو تمہارے پھر بھی 2 ہی ہے۔ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ رازق وہی ہے کہ جس نے باوجود اتنے رشوتوں کو آپ کو ذلیل رکھا ہے، اور وہی رازق ہے کہ جو تبلیغی کو، دیندار کو، اور غریب انسان کو، عالم کو، مولوی کو خدا بہترین زندگی اللہ نے اس کو دیے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، افلاس کی ڈر کی وجہ سے کہ جی بجائے اس کے کہ آپ آبادی بڑھائیں، دنیا کے اندر جنہوں نے کہا کہ آبادی گھٹا دو، آبادی گھٹا دو، یورپ کی آبادی شاید 40 کروڑ تک تھی، اس سے زیادہ، لیکن اب آبادی اس کی گھٹ رہی ہے، آبادی اس کی گھٹ رہی ہے۔ شادی کر کے بچے پیدا کریں گے یا ضبط تولید کی دوائی استعمال کرتے ہیں، ضبط تولید کی دوائی استعمال نہیں، اور شادی ہی نہیں کریں گے، بدکاری، زنا، قدم قدم پہ زنا، بچے ہی پیدا نہیں ہوں گے، بچے دوسروں کے گوشت پہ ہو جائیں گے۔ اور کتنے افغانستان سے جتنے لوگ لڑے، روس لڑا یا امریکہ لڑا، 30-40 ممالکوں کے ساتھ، اس میں وہ فوجی تھے جن کا نہ باپ نہ جن، ماں تو ہوگی لیکن باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے جن کے ماں باپ ہو نا تو وہ ان کے لیے روتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی رونے والا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیق کا مادہ اور تحقیق کا میلان، تحقیق کا جذبہ زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اپنی ماں سے پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے، ماں کو بھی پتہ نہیں، اس کے ہزاروں یار ہے کہ اس کا باپ کون سا ہے۔ لیکن آخر انجام اور فتح حرامیوں کا نہیں ہوتا، فتح تو حلالی کی ہوتی ہے۔ افغانستان والے حلالی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو ہرا دیا۔ وہ حرامی فوجی کب تک وہ لڑیں گے؟ وہ ولد الزنا کب تک لڑیں گے؟ بات صاف سی ہے، آبادیوں کی گھٹ رہی ہے۔ اپنے ملک میں ناراض نہ ہو جانا۔ آپ کے، میں اگر ان وزیروں کا نام لے لوں نا کہ جن کے، اور آپ کے ان صدور کا اگر میں نام لے لوں، اللہ نے ان کی نسلیں تباہ کیے، کر رہا ہے، کرے گا۔ اور غریبوں کی نسلیں دھڑا دھڑ، ظالم اور بدماشوں کی نسلیں، خدا کے باغیوں کی نسلیں بڑھتی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کے ہم نے حوض کوثر بھی آپ کو دیا ہے۔ اور یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھا کریں، قربانی کریں، آپ دین میں لگے رہیں، آپ اپنا کام کریں، باقی آپ محمد، آپ کی نسل بڑھے گی۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن جو ہے نا اس کی نسل کٹ جائے گی، ختم ہوگی۔ آپ بتاؤ، آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرو، ابو جہل کی نسل میں سے کون بیٹھا ہے جو اپنا ہاتھ کھڑا کرے؟ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کی نسل میں سے یہاں کون بیٹا ہے؟ کون ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ بھی شکر ہے کہ بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا، حضرت اکرمہ، ان کی نسل چل پڑی۔ لیکن ابو جہل کی کفر، اولاد بھی کافر ہو، وہ کہاں ہے؟ فرعون کی نسل کہاں ہے؟ وہ الو کا پٹا یہاں بلوچستان سے چلا گیا، یہی بلوچستان سے ادھر سے فرعون چلا جا کر کے مصر کے اندر چلا گیا، اس کی نسل کہاں ہے؟ جا کر کے بدماشی کر کے، جا کر کے دھوکہ دے کر کے وہاں پر یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لیا۔ وہ تھا ہی یہیں بلوچستان اور خراسان کا تھا، خراسان یہ بلوچستان، یہ مستنگ اور خزدار اسی علاقے کا تھا۔ اب ہمارے بلوچ ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، لیکن آپ جا کر کے دیکھ لیں، پتہ کریں، مصر والوں سے خود بھی پتہ کریں، وہ یہیں تھا۔ اب خدا جانے بلوچوں میں مینگلوں میں مینگل تھا یا زہری تھا، وہ کس کو کیا پتہ، وہ یہیں سے چلا گیا۔ فرعون کی نسل کہاں ہے؟ عتبہ کی نسل کہاں ہے؟ شیبہ کی نسل کہاں ہے؟ جو خدا کے باغی تھے ان کی نسل کہاں ہے؟ محمد کی نسل، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے، یہ سب محمد کی نسل ہے، اور اربوں خربوں محمد کی نسل ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، عتبہ اور شیبہ کی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رزق و روزی کا مالک میں ہوں۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو یہ ہے کہ افلاس کی ڈر کی وجہ سے کہ ہم مفلس بنیں گے۔ آپ کریں، یہ کریں، پورے بلوچستان کی زمین، پوری بلوچستان کی زمین کروڑوں ایکڑ، کروڑوں ایکڑ غیر آباد پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب میں بھی بہت سی زمینیں غیر آباد ہیں، سندھ کی بہت سی زمینیں غیر آباد ہیں،
آپ نہ کرو، رشوت پر، زنا پر، بدکاری پر پیسہ نہ لگاؤ، تم یہ پیسہ لگاؤ سورج سے۔ تمہارے بجلی کا تو بل آتا ہے، مدرسے کے لیے آیا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کبھی 80,000 کبھی 90,000۔ اس قسم کے بدبخت قسم کے بغیرت قسم کے لوگ 80,000 90,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اور پھر 2 مہینوں میں 3 مہینوں اچانک 18 لاکھ 18 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ۔ تم پہ لعنت نہ بھیجوں تو کیا کروں تمہیں؟ یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں اور 19 لاکھ میں 18 لاکھ میں کیا مناسبت ہے؟ تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے نا۔ بجلی 24 گھنٹہ 18 گھنٹہ غائب ہے، بل اس کے لیے 18 لاکھ آتا ہے۔ بجلی تو ہے ہی نہیں ہے، 18 گھنٹے 16 گھنٹہ بجلی ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بل آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 18 لاکھ کا آتا ہے۔ بجائے اس زنا کے، بدکاری کے، شراب نوشی کے تم یہ پیسہ سولر پہ لگاؤ، اور بجلی تو تمہیں سورج سے مل جائے گی، اور بلوچستان کی زمینوں کو آباد کرو، تم جتنے بھی بچے پیدا کرو، لیکن پھر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، انشاءاللہ خدا پاکوں کو اس طرح کھلائے گا۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، تمہاری توجہ تو شراب پر ہے، پیسہ سارا شراب پر لگاتے، پیسے سارے کے سارے زنا اور بدکاری پہ لگاتے ہوں۔ بجلی تو ادھر آسمان پہ تو بہت ہے، چائنا والے، یورپ والے اسی سے لیتے، تمہارا پیسہ تو سارا اسی رشوت پہ لگتا ہے۔ ابھی اگست شروع ہو گیا، پچھلے سال میں اگست میں انہوں نے 90 کروڑ پتہ نہیں کتنا ناچ گانے پر وہ کیا، بڈھا ہو کر کے بوڑھے وزیر بھی وہ بدبخت ان میں کی، پھر بھی وہ رنڈیوں کو نچا کر کے مزہ لیتے۔ وہ کام کے تو کسی کام کے تو ہے ہی نہیں ہے، کام کے تو ہے ہی نہیں، نچا کر کے ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے مزہ لیتے۔ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ تو جھوٹ ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ افغانستان مفلس ہے، افغانستان تمہارے باپ کا مالک ہے، انہوں نے کل حکومت سنبھالی، آج یہ ہے کہ 2-3 سال کے ایڈوانس تنخواہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، تمہارے طرف بھیکاری نہیں ہے، خدا نے تمہیں ان کا محتاج کر دیا۔ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی کہیں پر کوئی مارا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ داعش نے کیا، کہیں پر کوئی قتل ہوتا ہے کہتے ہیں یہ افغانستان نے کیا۔ بدبخت انسان بزدل کی پہچان بھی یہی ہے۔ ان کو تم سے کیا پڑا ہے؟ افغانستان والے تمہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں، افغانستان کے علماء سب یہاں کے پڑے ہوئے پاکستان کے، وہ پاکستان کے آپ کے مدارس کے، جتنے افغانستان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں، اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاکستان کی قدر و قیمت ہے۔ تم بے شرم ہو کر کے دڑا دڑ معصوم قتل ہو رہے اور کہتے کہ افغانستان والے اس میں مداخلت کر رہے ہیں، داعش اس میں مداخلت کر رہا۔ ایک آدمی کا حرامی بچہ پیدا ہو گیا، اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکتا، دوسرے نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کہتے داعش نے کیا۔ ایک آدمی کی بیوی خود اس کی چوری کرے، گھر سے چوری کرے، یہ چوری تیری کہاں ہوگی، زیورات کہاں گئے، داعش نے چوری کر دی۔ ایک آدمی کہ بھائی چوری کرے، یہ چوری کہاں ہوگی، بھائی تیرے چرس پر پیسے لگا رہے، یہ داعش نے وہ کر دیا۔ اور ایک آدمی عورتوں کی عزت بھی لوٹے تو تم بے غیرت ہو تو کر بھی نہیں سکتے ہو، یہ کیا کیا، داعش نے کیا۔ کوئی قتل ہو جائے، یہ کس نے کیا، داعش نے کیا۔ داعش نے خود آ کر تم سے کہا تو تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ مولوی منظور کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا، کئی دفعہ میرے بیٹے بھاگے تو میں نے پولیس والوں کو 10,000 20,000 دی، 10,000 20,000 دیں پولیس والوں کو اور ڈی ایس پی کو، ان کو کہ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں اوے خزدار سے اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس ایک یہ کہ کھنڈرات ہے، وہاں پر ایک کچا سا کمرہ ہے، اس کے اندر آپ کا بیٹا واقعی ادھر ہے۔ ایک چیز ان کو معلوم ہے، یعنی وہ 10,000 پہ میں ان سے 10,000 اس کو دے رہا ہوں یا 8 راز اس کو دے رہا ہوں کہ بیٹے نے میرا دماغ خراب کر دیا، بیٹا کدھر گیا؟ کہتے وہ ایک اللہ آپ کا بھلا کرے کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ان کے پاس یہ مشینری ہے، وہاں پر ہے۔ بیٹے نے موبائل بھی بند کیا ہے موبائل بھی بند کیا ہے، سم بھی نکال کر کے وہ بھی ہوشیار ہے، سم اپنے جیب میں رکھا، پھر بھی یہ بتا رہا کہ فلان جگہ پر ہے۔ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا۔ میں خود یہاں سے جب نکلا، یہاں سے نکل کر کے سرکار آپ فلان جگہ سے جا رہے ہیں، آپ واپس ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ فلان چوک پہ جا رہے ہیں، ایک چیز ان کے پاس موجود ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ مولوی منظور فلان چوک سے جا رہا ہے،
آپ کو یہ پتا ہے کہ مولوی منظور کا بیٹا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے آپ کو رشوت دی اور آپ نے بتایا کہ فلان جگہ پر ہے. تو یہ جو چور ہے اتنے سبزی منڈی میں لوگوں کو قتل کر رہے، یہ کہاں جا رہے؟ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے افغانی کیمپ سے دھڑا دھڑ لوگوں کو، جج ہے تمہارا، جج کو غریب کو یہاں انہوں نے مار دی، اس کی بہن پہنچ کر کے نادرم پہ گولی مار دی اس کو. 3000 کے اللہ آپ کا بھلا کرے 3000 کے کرائے کے پسٹل ملتے ہیں افغانی کیمپ سے، سبزی منڈی سے. چوروں کو، ڈاکوں کو، ایس ایچ او کو پتہ ہے، ڈی ایس پی کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، کچھ بھی نہیں. آبادی پر کنٹرول کرو. آبادی پہ کنٹرول کیا کرو گے؟ تمہاری آبادی اللہ آپ کو 22 کروڑ کی نہیں ہے. انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے. اس کا روپے تم سے قیمت نہیں، وہاں پر امن سے سب جھوٹ ہے. پورے انڈیا کے اندر 1 ارب سے زائد اس کی آبادی، 1 ارب سے زائد اس کی آبادی، 1 ارب 7 کروڑ یا 9 کروڑ تک ارب سے اوپر اس کی آبادی ہے. لیکن وہ انڈیا کس طریقے پر سنبھال رہا ہے اپنے لوگوں کو؟ ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے میڈیا اس کو اٹھا کر کے میڈیا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ میڈیا والے ہندوستان میں مسلمانوں کی اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مسلمانوں کی قدر و قیمت یہاں سبزی منڈی میں تم نے کتنے بندے مارا، موبائل کے لیے نوجوان کو کل پرسوں مارا، جج تمہارا یہاں آ رہا اس کو بھی مارا. اور یہاں علاقے کے اندر آپ کا اللہ آپ کا بھلا کر کے یہ میں پاک فوج سے اپیل کروں گا کہ وہ کرو. حکومت تو ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹٹو ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے خدا کی قسم ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل ادارے ان سے بھی میری اپیل ہے، میں ان سے کہوں گا کہ پاور تو آپ کا، یہ تو کھلونے ہوتے ہیں. حکومت تو آپ کی، باقی تو بیزار ہیں. گھروں میں جا کر کے خود اللہ کا پولیس کی نگرانی میں جا کر کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اور وہاں سے خواتین کی عزت بھی لوٹتے ہیں اور پیسے بھی اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا آبادی پر کنٹرول کرو، آبادی پر کنٹرول کرو، آبادی پہ کنٹرول کرو. ہمارے ملک اس کے متحمل نہیں ہے. یہ سارا پیسہ تو تم اسی پر. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم، اولاد کو رزق دینے والے ہم ہیں. یہ زمینیں ان کو آباد کر دو، یہ بجلی آسمان سے تم لے لو، تم سب کچھ کر سکتے ہو. بھیک مانگ مانگ کر کے پھر بھی تمہارے جہنم بھر نہیں رہے. لوگوں کی زمینیں جو 200 سال سے 300 سال سے بیٹھے ہوئی ہے، حکومت تمہاری 70 سال نہیں ہوئی، 70-80 سال نہیں کہ پاکستان بنا ہوا. 200 سال سے پٹھان بیٹھے ہوئی ہے، 300 سال سے بلوچ بیٹھے ہوئی ہے، 400-500 سال سے سندھی بیٹھے ہوئی ہے. کہتے کاغذات دکھاؤ، کاغذات دکھاؤ. زمینیں قبضہ کر کے تمہارے بڑے وہ سارے بیچ رہے. وہ ان کی موروثی ہے کہ 300 سال سے وہ تمہارے پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا. برطانیہ کی حکومت سے پہلے سے وہ یہاں پہ رہ رہے. تم حرام خور بن کر کے پورا ملک ہر جگہ پر. بلوچستان والے پانی کے لیے اللہ کو بھلا کر ترس رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی کچھ نہیں. کہتے کہ سردار نہیں چھوڑتے، جھوٹ ہے سب کچھ. سردار تمہاری سرکاری دفتریں چھوڑتا ہے، سردار تمہاری چھاونیوں کو چھوڑ دیتا ہے، سردار باقی کسی چیز کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں ہے. لیکن سردار پانی کے لیے نہیں چھوڑتا، اسکول کے لیے نہیں چھوڑتا، یونیورسٹی کے لیے نہیں چھوڑتا. میں نہیں سمجھتا بلوچستان میں سوائے 1-2 سرداروں کے وہ سردار بھی نہیں ہے، وہ مردار ہے. وہ جو 1-2 ہیں ان کا پاور ہی نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے. جو اگر اس چیز سے وہ رکاوٹ، وہ سردار نہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ مردار ہے. کون سا سردار ہے کہ جو اسکول سے رکاوٹ ہے، یونیورسٹی سے، اور ماؤں کو پانی نہ دو، بہنوں کو پیدن. گوادر آپ چلے جائیں گے، راستے پر خواتین اللہ آپ کا بھلا کرے بوتل لے کر کے اس طرح گاڑیوں والوں کو خدا کا واسطہ دیتی ہے کہ ہمیں پانی تو دے دو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم. رزق روزی کے مالک ہم ہیں. ان قتلہم کان خطأ کبیرہ. غریبوں کے بچوں کو قتل نہ کرو. ان قتلہم کان خطأ کبیرہ. لوگوں کو، غریبوں کو جس انداز پہ تم مار دیتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. باقی کو تو چھوڑ دو، باقی کو تو چھوڑ دو، باقی کو چھوڑ دو. میں اگر امریکہ جاؤں، یورپ جاؤں، ایران جاتا ہوں، سعودیہ جاتا ہوں، برطانیہ جاتا ہوں، مجھ سے پوچھے تم کس ملک کے ہو، میں کیا کہوں؟ تم لوگ خدا واسطے بتا دو، میں کیا کہہ دوں؟ میں پاکستان کا ہوں. میں کس شرم سے کہہ دوں کہ میں پاکستان کا ہوں، جہاں تمہارے ایک یونیورسٹی کے اندر 5,500 عورتوں کی عزتیں استادوں نے لوٹا.
آخر کوئی غیرت میرے پاس بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں کسی غیرت مند باپ اور ماں کا تو بیٹا تو ہوں، میں کس طرح کہہ دوں کہ میں پاکستان کا ہوں؟ یورپ بھی پناہ مانگے، امریکہ بھی تم سے پناہ مانگے، ایک مولوی کے لیے تم نے ایجنسیوں نے پیسے دے دے کر کے اس مولوی کو کہا فلانے لڑکے کے ساتھ یہ ملوث ہے، تمہارے ساری کے سارے میڈیا متوجہ ہو گئے، ٹیلی ویژن میں، اخبار میں اور جرائد کے اندر سب میں مولوی صاحب نے یہ کیا، مولوی صاحب نے کیا۔ مولوی بھی تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتے کا بچہ نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کرے گا مولوی، لیکن ایک تمہاری یونیورسٹی کے اندر 5,500 عورتوں کی عزتیں لوٹ گئی، کہاں ہے؟ اگر میں تمہیں بے دین نہ کہوں، لا مذہب نہ کہوں اور بے حیا تمہیں نہ کہوں تو میں کیا کہہ دوں؟ کوئی لفظ تو مجھے بتا دو نا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے حیائی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء نے ایک فارمولہ دیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا بن جاؤ پھر ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرے، بے حیا بن جائے تو بہن کے ساتھ بدکاری کریں، بے حیا بن جائے تو بیٹی کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کرے، بے حیا بن جائے پھوپھی اور خالہ کی عزتیں بھی لوٹیں، بے حیا بن جائے یونیورسٹی میں معصوم بچیوں کی عزتیں بھی لوٹیں۔ انہو کان فاحشۃ، واہ اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤں۔ مسئلہ حل کر دیا ایک لفظ میں۔ بے حیا جانور بھی اس طرح نہیں ہوتے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں، ہم لوگ دیہاتی، میں خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، ہمیں معلوم ہے، ہم غریبوں کو معلوم ہے۔ یہاں میرے سندھی بھائی بیٹھے ہوں گے، بھینسا جو ہوتا ہے، بھینس تو مادہ ہوتا ہے، بھینس تو مادی ہے جو دودھ دیتی ہے، لیکن بھینسا اس کا جو نر ہے، وہ نر جس بھینس سے پیدا ہے اس میں حیا ہوتی ہے، وہ اس بھینس کے ساتھ وہ جفتی نہیں کرتا، اس کے ساتھ جفتی نہیں کرتا۔ سندھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بھینس پالنے والے لوگ ہیں، ان سے پتہ کرو، بھینسا جو نر ہوتا ہے وہ جس بھینس سے پیدا ہے اس کے ساتھ وہ جفتی نہیں۔ ہاں بکریاں یہ چیزیں کچھ کر لیتے ہیں جانور، لیکن وہ نہیں کرتا، بھینسا نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی اور بھینسا نہ ملے، کوئی اور نر نہ ملے، تو پھر سندھی لوگ اور بلوچ لوگ یہ کرتے ہیں، اس کی آنکھیں کسی پٹی سے باندھ دیتے ہیں، سخت کس کر کے اس کی آنکھیں باندھ دیتے ہیں، باندھنے کے بعد پھر بھینس کو اس کے سامنے لاتے ہیں۔ جی یہ جانوروں میں بھی حیا ہے۔ یہاں میرے سندھی بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہاں بلوچ بیٹھے ہوں گے، پٹھان بھی، وہ بھی بھینس پالتے ہیں۔ بھینسا وہ جفتی نہیں کرتا اس بھینس کے ساتھ، اس بھینس کے ساتھ جفتی نہیں کرتا۔ آنکھیں اگر کوئی اور بھینسا نہ ملے، مجبور ہو کر کے مالک پھر ان کی آنکھیں باندھ دیتے ہیں، باندھ کر کے پھر بھینس لاتے ہیں اس کے سامنے، اور جب اس کے ساتھ جفتی کرتا ہے، جفتی کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، آنکھیں کھولنے کے بعد وہ دیکھ کر کے کہ یہ میری ماں ہے، کہ میں نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو پھر بھاگ جاتا ہے، اپنا سر ٹکراتا ہے دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ اپنا سر ٹکراتا ہے کہ تم تو بے غیرت تھے، لیکن میری آنکھیں باندھ کر کے مجھے بھی بے غیرت تم نے بنا دیا۔ جی ہاں یہی ہے، وہ سر ٹکراتا ہے، وہ دماغ اس کا گھومتا ہے، وہ چکراتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے۔ بھینسے کی بات کر رہا ہوں، بھینسا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ اسکول بھی میرے ہیں، کالج بھی میرے ہیں، یونیورسٹیاں بھی میرے ہیں، جن خواتین کی عزتیں لٹ گئی ہے، جن خواتین کی عزتیں لٹ گئی ہے وہ میری ہے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی آ گیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں زنا سے رک نہیں سکتا، میں بدکاری کا عادی ہوں، عادی مجرم، قدیم مجرم ہوں۔ مسند احمد کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں زنا کا عادی ہوں، میں مجرم ہوں، منہ میرا کالا ہو چکا ہے، میں اس سے رک نہیں سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، غیرت مند کے سامنے تم یہ باتیں کرتے ہو، اس غیرت مند کے سامنے تم یہ باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈانٹو نہیں، اس کو میرے قریب آنے دو، قریباً، واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کو قریب بلایا، بلا کر کے کہنے لگے کہ میرے پیارے، واہ محمد واہ، تیری تربیت پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگے میرے پیارے یہ بتاؤ کہ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹتے ہو، کسی کی بہن کی عزت لوٹتے ہو اور کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، میرے پیارے یہ بتاؤ کہ آپ کی بہن کی عزت اگر کوئی لوٹے آپ کو صدمہ ہوگا نہیں ہوگا، برداشت کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جائے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کہا تیری ماں کی عزت اگر کوئی لوٹے میرے پیارے آپ کو صدمہ ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر زندہ رہنے کے قابل رہو گے؟ پھر جی سکو گے؟ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، مجھے برداشت نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا جیسے آپ کو صدمہ ہوتا ہے تو اسی طرح جن کی بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی عزتیں آپ لوٹتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلے تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ زمین شک ہو جائے، ہم اس زمین میں چلے جائیں، اور ان کو بھی تو صدمہ ہوگا۔ بیٹا دوسروں کو صدمہ نہ دیا کرو، حیا والے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، میں بہت مجرم ہوں، میں بہت مجرم ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ اے اللہ اس کی نگاہوں میں بھی حیا پیدا کر دے، اس کی نگاہوں میں بھی حیا پیدا کر دے، اس کے دل و دماغ کے اندر بھی حیا پیدا کر دے، اور اے اللہ اس کو غیرت مند بنا دے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس بندے کو اس کے بعد ہم نے دیکھا کبھی کسی خاتون کو دیکھتا بھی نہیں تھا، ہمیشہ نظر نیچے ہوتی تھی۔ قانون دان جو ہمارے ملک کے جو بیٹھے ہوئے کورٹوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے، بخاری کے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون کالی سی آ کر کے اماں عائشہ کے ساتھ ہماری ماں کے پاس بیٹھ کر کے کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ قَدْ نَجَّانِي وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا۔ دوسری روایت ہے وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ قَدْ نَجَّانِي مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ۔ اور زیورات والا وہ دن، وہ زیورات والا وہ دن، وہ ایک عجیب اس کی کہانی ہے، ہلا دینے والی وہ کہانی ہے۔ وہ زیورات والا دن وہ ہلا دینے والی کہانی ہے۔ اے پروردگار تیری مہربانی کہ آپ نے مجھے کفر سے، بے حیاؤں سے نکال کر کے مجھے حیادار محمد کی خدمت میں لایا۔ اے اللہ تیری بڑی مہربانی کہ آپ نے بے حیاؤں سے مجھے نکال کر کے عائشہ جیسے غیرت مند خاتون کی صحبت میں آپ نے لایا، اور محمد جیسے غیرت مند انسان کی صحبت میں آپ نے مجھے لایا۔ اماں فرماتی کہ یہ شعر کہہ کر کے وہ روتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ قَدْ نَجَّانِي۔ وہ زیورات والا وہ دن عجیب دن ہے، وہ زیورات والا دن وہ عجیب دن ہے، وہ ہلا کر کے رکھنے والا دن ہے۔ اے اللہ تیری بڑی مہربانی کہ آپ نے کفر سے، کافروں سے، بے حیاؤں سے، بے شرموں سے، زانیوں سے، بدکاریوں سے مجھے نجات دے دی۔ اماں فرماتی کہ جب یہ شعر گاتی تھی، کہتی تھی تو روتی تھی۔ ہماری ماں کہتی ہے حضرت عائشہ، میں نے اس سے کہا کہ میں نے کئی دفعہ یہ شعر کہتے ہوئے آپ کو سنا ہے اور آپ روتی ہے، بتا دو وجہ کیا ہے؟ کہا اماں وجہ بتا نہیں سکتی لیکن بتا دیتی ہوں آپ کو، میں کافروں کے ہاں، میں بے غیرتوں کے ہاں، بے دینوں کے ہاں میں ان کی لونڈی تھی، جس طرح بھی وہ چاہے میری عزت کے ساتھ، میرے غیرت کے ساتھ کھیلیں۔ لیکن ایک دن یہ ہوا کہ یہ جو چمڑے، سرخ رنگ کے چمڑے، اس پر کچھ زیورات لگے ہوئے تھے، زیورات کا ہار بنا ہوا تھا، اور یہ ہار کسی بچی کے گلے میں تھا۔ وہ بچی جا رہی تھی کہیں اور ہار اس کے گلے سے ٹوٹ کر کے گر گیا، ہار کا داغا ٹوٹ گیا، ہار گر گیا، اور وہ سرخ لگ رہا تھا گوشت کی طرح، سونا چاندی بھی اس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ وہ گوشت کی طرح لگ رہا تھا۔ تو اوپر سے کوئی باز اور کوئی چیل اور باز آ کر کے باز نے اس کو اٹھا کر کے باز اس کو یہ کہ لے گیا، جیسے کہ بعض اپنے چمبے میں آپ نے دیکھا کوئی مردار، کوئی آنت ہے، کوئی اوجری کا ٹکڑا ہے، اس کو اٹھا کر کے بعض اپنے یہ کہ پنجوں میں اٹھا کر کے اوپر جاتے ہیں، تو اس طریقے پر اٹھا کر لے گیا۔ لوگ آ گئے، بے حیا آ گئے، بے شرم آ گئے، بے دین آ گئے، لا مذہب آ گئے، انہوں نے کہا ہماری بچی کا یہ جو ہار گم ہو گیا یہ آپ نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا میں نے کہاں چوری کی ہے، مظلوم خاتون ہوں میں تمہاری نگرانی میں نے کہاں چوری کی ہے۔ انہوں نے میری تلاشی تو لی، میرے کپڑے تو اتار دیے،
انہوں نے میری تلاشی تو لے لی، میں نے کپڑے تو اتار دیے، لیکن میری شرمگاہ کے اندر ہاتھ دے کر کے تلاش کرتے رہے کہ شرمگاہ کے اندر زیورات چھپایا ہوگا۔ یہ آپ کے نظام والے کہاں ہیں؟ وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا۔ اماں فرماتی کہ یہ شعر کہہ کر کے وہ روتی تھی، میں نے مجبور کر دیا کہ بتا دو۔ کہا اماں جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میری عزت کے ساتھ تو کھیلیں لیکن یہ کہ ان کے زیورات گم ہو گئے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میدان پہ انہوں نے میرے کپڑے اتار دیے، ایک خاتون ہو کر کے میرے کپڑے انہوں نے اتار دیے، اور تلاشی تو مجھے ننگی کر کے چھوڑ دیا، تلاشی لے لی، زیورات نہیں ملے۔ آخرکار میری شرمگاہ کے اندر ہاتھ دیتے رہے کہ سونا چاندی آپ نے ادھر چھپایا ہوا۔ اس لیے اس نظام پہ لعنت بھیجتی ہوں اور محمد کے لیے دعائیں کرتی ہوں، محمد رسول اللہ کی غیرت کے لیے، محمد کی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، یہ جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ تمہاری مرضی، ہم بے بس بے کس بے سہارا ہے، ہم بے بس ہیں۔ تم چاہو تو ایئرپورٹوں پر تلاشی بھی لے لو، عورتوں کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لے لو، اور مولوی کی خصیتیں بھی ہم بخدا خود جاتے ہیں ایئرپورٹوں پر، دیکھ بس ہم بھی بے حیا بن چکے ہیں، ہمارے بڑے بھی اسی طریقہ پر ہیں، بوڑھے مولوی بھی جاتے ہیں، اس کے خصیتیں بھی دیکھتے کہ ادھر کوئی چرس مرس رکھا ہوا تو نہیں، اور مشینیں ان کی اس قسم کی آ گئی ہے کہ جس میں وہ میرے سب کچھ اندر بھی دکھائیں۔ کپڑوں کے اوپر اگر وہ مشین لگا رہے ہیں تب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کا دوبر کتنا ہے اور مولوی صاحب کے سامان کتنا ہے، یہ دیکھنے کے بڑے شوقین ہیں۔ یہ کہاں ہے تمہارے نظام؟ یہ کہاں ہے تمہارے نظام؟ 5,500 عورتوں کی عزتیں تمہاری ایک یونیورسٹی کے اندر لٹ گئی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں اس سے بڑھ کر کے، پشاور یونیورسٹی میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کے، بھاولپور یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، اس کے علاوہ اسلام آباد یونیورسٹی میں اس سے بڑھ کر کے، سندھ یونیورسٹی کے اندر میں خود پڑھ چکا ہوں، میں خود PhD ڈاکٹر بھی ہوں، میرا جانا کبھی کبھار ہوتا تھا، اس سے بڑھ کر کے ہے۔ کہاں ہے تمہارا نظام؟ یہ زنا کی ساری سہولتیں تم خود فراہم کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، واہ محمد واہ، کچھ ایک زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، اور کچھ زنا کے مبادیات ہوتے ہیں۔ زنا کے مبادیات میں یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی زنا یہ ہے، آنکھوں کی زنا یہ ہے، کسی کو اجنبی خاتون کو دیکھ لینا، آنکھوں سے آنکھیں ملانا، اس کے زیورات کو دیکھنا، اس کے بناؤ سنگار کو دیکھنا، یہ تیری آنکھیں زانی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ کہ کان سے اس کی باتوں کو سن لینا، یہ کانوں کی زنا ہے، اور دماغ میں سوچنا دماغ کا زنا ہے، ہاتھ جا کر کے ملانا ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں پہ جانا اس کے پاس پاؤں کا زنا ہے۔ آگے پھر چلتے چلتے ہاتھ کو تم نے زانی بنا دیا۔ مخلوط تعلیم کا نظام تم نے شروع کیا، کالج میں 2 کرسیاں ایک ساتھ ہیں، مرد اور عورت کو تم نے ایک ساتھ بٹھایا، ہاتھ بھی ملائیں گے، سینہ بھی ملائیں گے، آنکھیں بھی ملائیں گے، اور سونگیں گے بھی ایک دوسرے کی خوشبو کو بھی سونگیں گے، اور ایک دوسرے سے پیار بھی کریں گے۔ آخر یہ ہاتھ ملانا یہ کس لیے ہوتا ہے اجنبی کے ساتھ؟ یہ پیار کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پاؤں میں جل کر کے اس کے پاس جانا اور کرسی بجا کر کے بیٹھنا۔ تمہارے اس نظام تعلیم پہ کوئی لعنت نہیں بھیج سکتا، مولوی منظور لعنت بھیجتا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، اس پہ کوئی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن اس مخلوط تعلیم پر میری ماں اور میری بہنیں، میری بیٹیوں کو زانی تم نے خود بنا دیا، اجنبی لڑکوں سے ہاتھ ملانے پر تم نے مجبور کر دیا، بات کرنے پر تم نے مجبور کر دیا، استاد کو اس کے رخسار دکھانے پر تم نے۔ اور جامعۃ الازہر جو پوری کائنات کا ایک غیرت مند یونیورسٹی تھا، جہاں علماء، مفسرین، محدثین، لیکن آج وہ مدرسہ نہیں، وہ زنا کا اڈا ہے جامعۃ الازہر۔ جامعۃ الازہر میں اب وہ مولوی ٹائی لگا کر کے، ننگا سر ہو کر کے، وہ مولوی مصری، اس خبیث کا مولوی ہونا کیا ہوگا، ٹائی بھی لگاتا ہے، ننگا سر ہو کر کے وہ مولوی، اس کے سامنے بھی اس مدرسے کے اندر، جامعۃ الازہر کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی، لیکن ایک بہن اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک بہن وہ برقع پہن کر کے وہ بیٹھی ہوئی ہے، استاد کی سبق کو سن رہی ہے۔ تو ملک کا مفتی اعظم، مصر کا مفتی اعظم کہتا ہے باقی عورتیں خوبصورت ہے، چہرے دکھانے کے قابل ہے، لیکن یہ کالی بچھو ہے، اس لیے اس نے اپنے چہرے کو چھپایا۔ اوے مفتی، تیرے مفتی گیری پہ بھی لعنت ہو، اور بغیرت دنیا کا مفتی۔ جی مدرسے میں جب دینداری نہیں ہوگی تو وہ بھی کائنات کے اندر اس وقت شاید زنا کا سب سے بڑا اڈا ہے،
آپ عربی نہیں سمجھتے، ان بےحیاؤں کے بعض اشعار آتے ہیں، ان کی بعض کہانیاں آتی ہے، تو وہ اگر میں آپ کو سناؤں نا تو بعض کو شاید بیٹھے بیٹھے یہیں پر احتلام ہو جائے۔ ان بےحیاؤں کو اشعار اگر آپ کو میں سناؤں، وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ قَدْ نَجَّانِي، وہ زیورات والا وہ دن، وہ فرماتی ہے کہ مجھے ننگے کر کے انہوں نے کھڑے کر دی، اور اسی دوران تلاشی لے رہے تھے، وہ چیل اوپر سے آ گیا، چیل اوپر سے آ گیا، اور وہ زیورات اس کے پاؤں سے پنجوں سے گر گئے، لوگوں نے دیکھا زیورات تو وہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، ورنہ پتہ خدا جانے کہ یہ میری شرمگاہ میں ہاتھ کہاں تک لے جاتے۔ چیل اوپر سے آ گیا، واپس آ گیا، چونکہ گوشت تھا ہی نہیں، سرخ سرخ سے چمڑا تھا، اس کے ساتھ زیورات چسپان تھے، وہ بناتے ہر ایک آدمی ہر مختلف قسم کے زیورات، ہر مختلف قسم کے، پٹھان الگ بناتے، بلوچ الگ بناتے، عرب الگ بناتے، ہر قسم کے، تو انہوں نے ان کو گرا دیا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یونیورسٹی میرے ملک کی ہے لیکن جواب دے دو، اور گزارش ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے، الحمدللہ سورج اس کا غروب ہو گیا، اب دوسرا اس سے بڑا بے حیا آئے گا، اس سے بڑا ظالم، ایک سے ایک الو کے پٹے۔ وہ گیا ایک ران خان گیا، پھر پی ڈی ایم وہ پی ڈی ایم چلا گیا، اب پتہ نہیں اللہ کا کون سی لعنت وہ بھی آ جائے گی۔ یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، کتنے بدکاریاں ہیں، اور علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کہیں اے معصوم قسم کے بچے، حافظ قرآن، علماء باجوڑ کا جو واقعہ پیش آیا، آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی، لیکن پھر بھی سلام ہے آپ کے آرمی چیف کو۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آرمی چیف وہ حافظ اور علماء اور غریب طبقہ نمازی پٹھان، اس کی شہادت پر آرمی چیف کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، آرمی چیف گیا، تب بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ورنہ ہمارے آرمی چیف کو حال اب دیکھیں کہ اب جا کر کے برطانیہ کے اندر جھاڑو لگا رہے، وہ جھاڑو لگا رہے۔ میں بھی برطانیہ میں گیا، وزیر اعظم صاحب کو اللہ آپ کو بھلا کرے، سابقہ کوئی وزیر اعظم، لوگوں نے بتایا خدا کی قسم ڈرتا ہے، نکلتا نہیں ہے، نکلتا ہے تو چوری چھپکے سے نکلتا ہے، بیرنگ لفافے کی طرف وہاں چند افراد ہے، نکلتا ہے تو کئی دفعہ اس پر جوتیوں کی بارش بھی ہوئی ہے۔ کے لیے تو بات تو وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا، من کلام النبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا بنو تو سب کچھ کرو۔ اب مدارس کے پیچھے تو آپ پڑ گئے، بھیک مانگ کر کے، مولوی منظور 5 روپے 10 روپے، آپ کل آ جائے، جمعے کو تو کپڑے دھونے کی جگہ بھی نہیں ہے، صحیح ترتیب بھی نہیں ہے، ہمارے طلبہ قریب نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ 2 بچوں پر یہ علماء کتنی محنت کرتے، بنور ٹاؤن میں جاؤ، دارالعلوم میں جاؤ، جامع فاروق یا احسن علوم میں جاؤ، کن مشکلات میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، کن مشکلات میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہوں گے خرابیاں، یہ ابو بکر والا مدرسہ، اس کا محتمم ابو بکر نہیں ہے، اس کا محتمم عمر فاروق نہیں ہے، قربان جاؤں، اس کا محتمم عثمان بھی نہیں ہے، حیا کا پیکر عثمان بھی نہیں ہے، اس کا محتمم علی بھی نہیں ہے، اس کا محتمم اور پرنسپل نالائق مولوی منظور ہے۔ کمزوریاں کوتاہیاں ہوں گے، لیکن الحمدللہ اس قسم کے بے حیائی نہیں کہ یونیورسٹی پر آپ کے ڈالروں کی بارش، روپے کی بارش، یہاں تو مولوی بھیک مانگتا ہے، لیکن وہ بے حیائی جو تمہارے ہاں ادھر نہیں ہے۔ لیکن میڈیا سے میری گزارش ہے، کچھ باتیں تو اٹھا دو، پیپل پارٹی سے گزارش ہے دھرنا دے دو، مسلم لیگ سے گزارش ہے دھرنا دے دو، جمعیت والوں سے گزارش ہے دھرنا دے دو، سپاہ والے دھرنا دے دو، تبلیغیوں دھرنا دے دو۔ صرف 5,500 عورتوں کی عزتیں ایک ادارے کے اندر لوٹ گئی، دھرنے۔ وہ تمہارے ٹاور جب نہیں لگتے ہیں ان کے، اللہ کو کہ موبائلوں کے، تو دھرنے ہیں تمہارے۔ اسپتال اگر تھوڑا سا عمل آگے پیچھے ہو گئے تو تمہارا دھرنا ہے، بجلی اگر غائب ہو گئی تو دھرنا ہے، پانی ہے تو دھرنا ہے۔ کوئی اور کسی کے خلاف، کسی لفنگے کو اور کسی شرابی کو وزارت نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے تم نکلتے تو دھرنا۔ لیکن یہاں جو اتنا قتل، سبزی منڈی میں قتل، روڈوں پہ قتل، ادھر قتل، وہ 80 گاڑیاں ادھر جا کر کے لوٹی، 80 گاڑیاں لٹ گئی، بڑی تفصیل سے، بالکل اس میں یکسوئی کے ساتھ، بالکل انہوں نے 80 گاڑیاں پٹھانوں کی، بلوچوں کی، غریبوں کی، سندھیوں کے لوٹ کر کے چور، وہ انہوں نے پھر وہ پورا موبائل، پیسے، وہ انہوں نے چادریں بھر دی،
بھرنے کے بعد جب وہ نکل گئے نے پولیس والوں کو کہا کہ اب جو ہے نا آپ پہنچے، تو پھر پولیس کی گاڑی، اس کے بعد 80 گاڑیوں کا لوٹنا، تو 70-80 گاڑی، آخر اس میں ٹائم لگے گا۔ جب وہ نکل گئی تو اس کے بعد اب پولیس پہنچ گئی جی، اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نکل جائیں گے، ہمدرد کی طرف نکل جائیں گے، یا بند مراد کی طرف نکل جائیں گے، ڈیم کی طرف نکل جائیں گے۔ اب پولیس ماشاءاللہ چوکس ہے اور موقع پر پولیس پہنچ گئی، لیکن ملزم، چور، ڈاکو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، انشاءاللہ کرے گی۔ ہے 80 گاڑیاں 90، یہ تو اور ہو گیا، ادھر جج کو مار دیا اور ادھر ہو گیا کہ قانون جن کے ہاتھ میں، اس جج نے، ظالم نے، اس کی بیوی نے اس ایک خاتون کو، ایک معصوم قسم کی خاتون کو مار کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ وہ اسپتال کے اندر، چونکہ میں جج کی بیوی ہوں، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے ملک کے سربراہ ایک بہت بڑے عہدے والا، اس کی بیوی، جب پولیس روکتی ہے اس کے راستہ، مولوی کی گاڑی نہیں جا سکتی، تبلیغی کی گاڑی نہیں جا سکتی، جب وہ آ گئی تو ظاہر ہے کہ بریگیڈیئر کی بیوی آ گئی، وہ آ کر کے ہٹا دو یہ، ہٹا دو یہاں سے، ہٹا دو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کرنل کی بیوی ہوں، میں کرنل، اس لیے میں نے اعلان کر دیا کہ دعا کرو اللہ سب کو کرنل بنائے، یا کم از کم کرنل کی بیوی تو بن جائے، اللہ سب کو کرنل میجر بنائے، یا نہیں تو کم از کم اس کی بیوی تو بنائے۔ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں کرنل کی بیوی ہوں۔ جج کی بیوی، اس طرح 10,000 تنخواہ پر ایک معصوم بچی کو مار ان کو تباہ کر دیا۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اساتذہ پڑھا رہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، فلانا، 5,500 عورتیں۔ اچھا یہ تعداد کس نے شمار کی؟ یہ ایک دن کے اندر تو نہیں ہوا نا، یہ تو کسی مولوی نے گنا نہیں ہے، رجسٹر میں لکھا تو نہیں ہے ایک ایک کر کے، اور ایک دن کے اندر 5,500 تو نہیں ہے، یہ خود اپنی پولیس کی رپورٹ ہے، حکومتی رپورٹ ہے۔ حکومت روزانہ 10-15 اگر 15 ایک دن میں ہو گئے تو کہتے کوئی پرواہ نہیں، ایک سے کچھ نہیں ہوتا، اور 20 اگر ہو گئے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، 30 اگر ہو گئے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، 40 ہو گئے تو اس لیے قطرۃ فی قطرۃ نہر، قطرے قطرے مل کر کے دریا بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمران کو اور ہمارے بڑوں کو ہوش عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں حفاظت نہیں کرو گے، اللہ کی قسم محلوں میں رہو، جہازوں میں رہو، قسم کھا کر کے یہ غریب کا بیٹا کہتا خدا کی قسم تمہاری بیویاں محفوظ نہیں ہے، اگر مجھے نظر نہ آ جائے لیکن محفوظ نہیں ہوں گے، تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں ہوں گے۔ یہ پکی ٹکی بات ہے، یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مفسرین یہی لکھتے ہیں، محدثین یہی لکھتے ہیں، شارحین یہی لکھتے ہیں، میں شاید اس کو چھپا نہ سکوں۔ جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی نگہبان ہیں لیکن وہ غفلت سے کام لے رہے ہیں اور وہ خود بے حیا بنے ہوئے، اللہ کی قسم ان کی بہنیں بھی محفوظ نہیں، ان کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں۔ بات میری نہیں ہے، کتابوں کے حوالہ آپ کو دے دوں گا، اس لیے اس اللہ سے ڈرا کرو کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔